الحمد للہ وکفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين
الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اسلام میں بڑی حرمت اور بڑی عظمت اور بڑا احترام حاصل ہے. اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی ہولناک قسم کا واقعہ پیش آیا. جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں. یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. اس واقعہ کے روح رواں اور اس واقعہ میں قربانی پیش کرنے والے سب سے اہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں. آپ کی لاڈلی بیٹی، آپ کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، اور آپ کے والد محترم بھی اسلام میں بڑی عظمت والی شخصیت ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا کہ جس طرح حضرت ہارون تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بالکل اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں میرے لیے. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ
کتنا ہی عظیم مقام رکھتے ہیں کہ آپ کے نانا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کے والد محترم عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ جنتی خواتین کی سردار عورت ہے۔ تو یہ عظیم شخصیت مین اور قابل ذکر کردار ہے واقعہ کربلا کا۔ ہمارے ملک میں مختلف طبقات اس واقعہ کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور مختلف رنگ دیتے ہیں اس کو۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ کوفہ کے کچھ لوگوں نے بے شمار خطوط لکھے کوفہ سے مکہ میں اور مدینہ میں، جن خطوط کا عنوان یہ ہوتا تھا کہ وہ دعوت دے رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہزاروں ہم لوگ ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ان خطوط کے پیش نظر وہاں جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے اپنے اہل و عیال، گھر والے، بچے، بھتیجے، یہ سارے اپنے ہمراہ لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان لوگوں نے بے وفائی کی اور غداری کی، اور جس کے نتیجے میں پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ میں نے عرض کیا کہ مختلف تاریخیں اس کو مختلف انداز سے بیان کرتی ہیں، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہی ہے، اور تاریخ سے اور کتابوں سے اور حوالوں سے مزین یہ نقطہ نظر ہے، بے دلیل اور بے سند بات نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی مقام پہ میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں بہت کچھ جھوٹ بھی ملایا گیا ہے، بڑی بے سند باتیں بھی کی گئی ہیں، بڑی بے سر و پا روایات بھی گھڑی گئی ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن بہرحال اتنی بات طے ہے کہ اسی واقعہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت، بڑی شانوں والے، بڑے مقام والے نواسہ رسول نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور یہ بات بھی بالکل طے ہے اور صاف ہے کہ آپ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ جتنے واقعات تحقیق کی چھلنی سے چھن کر بھی سامنے آتے ہیں، صاف صاف ہو کر سامنے آتے ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
پانی آپ کو نہیں دیا گیا، پیاسا رکھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے ہمراہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ نیزوں پہ پرویا گیا ان کو، اور آپ کے اہل خانہ اور دیگر خواتین جو آپ کے ہمراہ تھیں، وہ چینج اوور دا نا بٹن اتنے کر دیو پھر ٹھیک ہو جائے، شاید آ جائے بجلی۔ ان با پردہ محترم خواتین پہ ظلم کیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور انہی شہداء کے اجساد مطہرہ کی توہین اور بے حرمتی بھی وہاں ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس واقعہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ اہم بات ہے، اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس پہ خوب ملمہ سازی کی گئی ہے اور خوب پردے ڈالے گئے ہیں، حقائق چھپائے گئے ہیں، کہانی کا رخ چینج کیا گیا ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اور اس کے پھر بحث کی جائے، دلائل دیے جائیں تو ایک وقت لگے گا۔ ان ساری تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت، بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑے رتبوں والی شخصیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں بڑی دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہے۔ آپ کی شہادت برحق ہے۔ لیکن ایک طبقے نے اس پر اجارہ داری قائم کر لی، اور وہاں اس اجارہ داری کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عام سادہ لوگ، عوام، ان کی باتیں، ان کے جذباتی تقریریں، ان کے خطبات، ان کے نوحے، ان کے ماتم، یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ سمجھنے لگی ہے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ وہ باشگاف الفاظ میں اہل سنت والجماعت کو قاتل قرار دیتے ہیں، ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تمہارے اسلاف تھے، تم نے کیا، ہمیں کہتے ہیں۔ تو یہاں سے رخ پھیرا گیا ہے تحقیق کا، حقائق کا، سچائی کا۔ اور پھر اس میں دین اسلام میں جو اضافے کیے گئے، ماتم ایجاد کیا گیا، اور نوحہ خوانی ایک پورا پروفیشن بن گیا، یہ ساری چیزیں دین اسلام پر بھی ظلم ہیں۔ اور جس طرح وہاں کربلا میں خانوادہ رسول، آل رسول پر ظلم ہوا ہے، آج یہ ہو رہا ہے کہ اسی محرم میں اصحاب رسول پہ تبرہ اور گستاخیاں کر کے ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ حقائق کا منہ تو چڑھایا ہی جاتا ہے، حقائق کو تو بدل کر کے بتایا ہی جاتا ہے، لیکن واقع کربلا کی آڑ میں اصحاب رسول کی گستاخی اور بے ادبی آج پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہمارا موقف یہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ
مظلومانہ شہید کیے گئے ہیں، وہاں دھوکے سے بلا کے شہید کیا گیا ہے، نہتہ کر کے شہید کیا گیا ہے، آپ کو پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا ہے، اور ہمارے علماء نے تحقیق کر کے بتایا ہے کتابوں کے ذریعے، حوالوں کے ذریعے، کہ اگر فیصلہ کرنا ہے آج کے دور میں، دعوے تو سب کر رہے ہیں نا حسینی ہونے کے، اگر فیصلہ کرنا ہے تو بڑا آسان سا حل علماء نے پیش کیا ہے، بہت ہی آسان حل، اور اگر اس حل پہ کوئی آ جائے تو اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اور وہ حل یہ ہے کہ شہدائے کربلا کے نام ذکر کر دیے جائے صرف۔ اور آج دونوں گروپ اہل سنت والجماعت اور صحابہ دشمن، ان کے بچوں کے، ان کے خاندان کے، ان کی برادریوں میں رکھے جانے والے نام دیکھ لیے جائیں، اور کربلا میں شہید ہونے والے شہزادوں کے نام دیکھ لیے جائیں تو چند سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ حسینی کون ہے اور خانوادہ رسول کے اصل دشمن کون ہے۔ تو واقعہ چونکہ میڈیا کا دور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے علماء چیلنج کرتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ کبھی بھی وہ طبقہ شہدائے کربلا کے نام اوپن نہیں کرے گا، کیونکہ ہر صاحب عقل و بصیرت سمجھے گا کہ شہداء میں ابو بکر نام کا بچہ بھی موجود ہے۔ تو آج دیکھیے کس طبقے نے ابو بکر کا نام اپنے یہاں رائج کیا ہوا ہے۔ شہدائے کربلا میں جو اس واقعہ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کبھی بھی نہیں بتاتے ممبروں پہ کہ وہاں عمر نام کے بچے موجود تھے۔ تو ان بچوں کے ناموں سے آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عمر نام کو کون آج پسند کر رہا ہے اور کون ننگی گالی دے رہا ہے۔ شہدائے کربلا میں، اور یہ ایک ایک نہیں، ابو بکر نام کے بھی ایک سے زائد بچے تھے، عمر نام کے بھی ایک سے زائد بچے تھے، اور یہ کن کی اولاد تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد۔ اور یہ سلسلہ جو ناموں کے ذریعے فیصلہ کرنے والا ہے نا، یہ یہاں نہیں کربلا کے شہداء میں، ان کے جو جد امجد ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد میں بھی یہ نام موجود ہیں، اور ان کی اولاد کے اندر بھی یہ نام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی تفریق، کوئی علیحدگی، کوئی نفرت نہیں تھی۔ کون رکھتا ہے اپنے دشمنوں کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام؟ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تو یہ چھوٹا سا حل ہے، ہمارے علماء پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ چونکہ ہو گیا، 14 صدیوں سے اسے دہرایا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے کوئی ممبر آج آپ کو اس واقعہ کے ذکر کے بغیر نہیں ملے گا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور اس سارے پروپیگنڈے کو ختم کرتی ہے جو اشارے کر کر کے کہتے، ہمیں کہا جاتا ہے منکر ہیں، ان کے سٹیجوں منکروں نے ایسے کہا، مولوی کے سر پہ ہاتھ رکھ قرآن رکھو، اس طرح کر کے پورا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ آپ جو تشریف فرما ہیں، کبھی کسی سے ایسی بات سنی ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہوں، ہمارے بڑے کہتے ہوں، ہمارے علماء کہتے ہوں کہ آل رسول کی نعوذ باللہ معاذ اللہ گستاخی کرنا؟ کوئی ہمارا مشن ہو، کوئی ہمارا عقیدہ ہو، کوئی ہماری سوچ ہو، کسی نے بتائی ہو، کوئی ایک اہل سنت والجماعت کی جتنی جماعتیں ہیں یا جتنے بھی آگے فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی توہین کا بھی کبھی سوچا ہے؟ کبھی کسی نے؟
ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے۔ بہرحال وہ مظلوم تھے اور بڑے رتبوں والے تھے۔ اس واقعے کی اتنی ہی حقیقت ہے، اور پچھلے محرم کو بھی مجھے یاد ہے، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک اور بھی فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے کہ جتنے اسلام میں شہید ہوئے ہیں ان کے سب کے قاتلوں پہ لعنت کی جائے اکٹھی، پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کون ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پہ لعنت کی جائے گی تو پھر تو دونوں گروپ بولیں گے نا کہ لعنت ہونی چاہیے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پہ جو خلیفہ ثالث ہے، خلیفہ رابع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، ان کے قاتلوں پہ لعنت کی باری آئے گی تو کون خاموش ہوگا؟ وہی جو آج ان کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ نہیں کریں گے کبھی بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں، ان کے قاتلوں پہ بھی جب لعنت کی باری آئے گی تو اہل سنت والجماعت کا طبقہ تو کہے گا کہ ان کے قاتلوں پر بے شمار لعنت ہو، لیکن جو ان کو ننگی گالی آج سٹیجوں پہ دے رہے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی بالکل صاف بات ہو جائے گی کہ ان ساری عظیم شخصیات کا قاتل کون ہے، اور وہ یہودی اور نسل یہی لوگ ہیں۔ عبداللہ بن سبا سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اب تفصیلات کا وقت نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس واقعہ میں سب سے اہم شخصیت جو شہید ہوئی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، عظیم المرتبت ہیں، شانوں والے ہیں، مقام والے ہیں۔ ایک دو احادیث آخر میں سن لیں جو آپ کے فضائل پر مبنی ہیں، جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے اپنے اس عظیم نواسہ کے فضائل بیان کیے ہیں، اور میرا دل تو تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سن کر ہمیں پہنچائے ہیں وہ بھی عرض کر دوں، جن کو مرویات حسین کہتے ہیں، لیکن ٹائم کم ہے۔ بہرحال وہ 7 یا 8 حدیثیں ہیں، کیونکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زیادہ دیر نصیب نہیں ہوا۔ تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 6 یا 7 سال بنتی ہے، اور جب بڑے ہو گئے تھے تو صحابہ پوچھا کرتے تھے، جیسے ہم نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے، مثلا کسی کا دادا بچپن میں فوت ہو گیا تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں بھئی تینوں دادے دا کچھ سنبھالا ہے، کوئی اس کی بات یاد ہے تمہیں؟ تو صحابہ آپ سے پوچھا کرتے تھے بڑے ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے بچپن میں انتقال فرما گئے، تو ماذا تعقل الرسول اللہ، اس طرح کے لفظ ہیں کہ آپ کو کتنی کو سمجھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتے ہوں، آپ کو پتہ ہو، آپ نے کچھ سنبھالا ہو ان کو۔ تو اس سلسلے میں پھر آپ رضی اللہ عنہ ارشادات نقل کیا کرتے تھے، وہ 7-8 ہیں، مسند احمد میں نقل ہیں، ہو سکا تو انشاءاللہ اگلے جمعے وہ عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان میں سے 2 سن لیں وقت کے نزاکت کے پیش نظر۔ ایک دن صحابی ایک بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل قبل هذه الليلہ، کہ یہ ایک میرے پاس فرشتہ اترا ہوا ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے، اور یہ آج سے پہلے اوپر سے کبھی نیچے نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا۔ اور آیا کیوں ہے؟ فرمایا استاذن ربہ، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی ہے، اجازت مانگی ہے میرے پاس آنے کی، اور 2 مقصد لے کے آیا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ ان یسلم علیہ یا ان یسلمنی، کہ یہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے، مجھے سلام عرض کرنے آیا ہے میری خدمت میں، اور دوسرا اس
فرشتے کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وَيُبَشِّرُنِي وَيُبَشِّرَنِي کہ مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے کہ بِأَنَّ فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ، مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ اللہ نے عرش پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، اتنا رتبہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ اور دوسری خوشخبری مجھے یہ دینے آیا ہے یہ فرشتہ جو آج سے پہلے نہیں آیا، کہ ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں آپ کے یہ دونوں نواسے۔ یہ آج فرشتہ مجھ سے یہ بات کرنے آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں صاحبزادوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ اس کا نقشہ آپ اس کا منظر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ممبر سے اٹھ کے آپ اپنے نواسوں کو اٹھا لیا کرتے تھے اور ان کو چوما کرتے تھے اور ان کو سونگا کرتے تھے اور ان کو اپنے لعاب مبارک چسایا کرتے تھے۔ یہ سارے رتبے ہیں آپ کے۔ ایک دن دونوں کو اٹھایا ہوا تھا، دونوں صاحبزادوں کو اٹھایا ہوا تھا، تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ بڑے پیارے ہیں دونوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور یہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ پروپوگنڈا دیکھیں کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی۔ میں عرض کر دوں آپ کو بات واضح کرنے کے لیے، کیا نبیوں کو جھوٹا نہیں کہا گیا؟ پروپوگنڈے کا کیا ہے؟ حقائق دیکھنے چاہیے، اس کے پاس آ کے دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے خلاف یا اہل سنت والجماعت کے خلاف یہ فضا بنتی ہے کہ یہ جی منکر ہیں، تو ہم سے بھی تو پوچھا جائے۔ نبیوں کو ساحر نہیں کہا گیا، تو نعوذ باللہ وہ تھے نہیں۔ ہمیں بھی یہ جو پروپوگنڈا پورے 10 دن کیا جاتا ہے کہ مولوی منکر، تو مولوی بڑی حقارت سے یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک ارشاد میں واضح کیا، فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ اور یہ بالکل اسی لیول پہ رکھ کے عقیدہ رکھنا ہے آپ حضرات نے بھی۔ ارشاد مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ ان دونوں شہزادوں سے جو محبت کرے گا، میری محبت کے دعوے میں وہ سچا ہے، یعنی میرے ساتھ وہ محبت کرے گا جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے ان دونوں میرے شہزادوں سے بغض نفرت رکھی، اس کا بغض، اس کی دشمنی اور اس کی نفرت در حقیقت میرے ساتھ ہے۔ اور آپ کا اور میرا پکا عقیدہ یہی ہے کہ جو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہے وہی ہے اصل میں عاشق رسول اور محب رسول۔ اور کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی زاویے سے ان دو عظیم شہزادوں کے ساتھ جو بغض اور نفرت کرے گا، اس کا بغض اور نفرت ہے اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ویسے میں آپ کو عرض کر دوں حقائق کے لیے بتانے کے لیے، کوئی بھی بغض نہیں رکھتا، وہ تو دعویٰ کرتے ہی ہیں نا دوسرا طبقہ۔ تو کوئی بتا دیا جائے، کوئی ایک بندہ کھڑا کر کے بتایا جائے کہ ان شہزادوں سے اس کو بغض ہے، کسی کو ہے؟ 14 صدیوں سے کسی نے ان کے ساتھ بغض کا اظہار نہیں کیا۔ جب آج میں اور آپ 14 صدیوں بعد یہ پکا ایمان رکھتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی جعلی پن نہیں، دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ ان شہزادوں سے محبت دلیل ہے محبت رسول کی، ان شہزادوں سے نفرت اور بغض یہ ثبوت ہے کہ اس بندے کو اللہ کے پیغمبر سے بھی بغض ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے، غور سے سنیے اور سن کر غور فرمائیے۔
یہ ارشاد جب صحابہ نے سنا تھا، بات دوبارہ پیچھے سے ذرا سن لیں، جب 14 صدیوں بعد ہم میں سے کسی کی جرت نہیں، پکا ٹھکا صحیح عقیدہ ہے کہ ان دونوں کی محبت دلیل ہے محبت رسول کی، اور ان دونوں سے نفرت عظیم شہزادوں سے، ان شہزادوں سے بغض یہ علامت ہے بغض رسول کی، آج عقیدہ ہے نا؟ تو جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور 1 لاکھ سے زائد سارے صحابہ جنہوں نے اپنی موجودگی میں اپنے کانوں سے زبان رسالت سے یہ بات سنی تھی، وہ ان سے بغض کر سکتے تھے؟ وہ ان سے دشمنی رکھ سکتے تھے؟ یہ سارا پروپوگنڈا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مظلوم شہید ہیں، عظیم شہید ہیں، سارے رتبے ان کے برحق ہیں، اور اہل سنت والجماعت اور خاص کر ہماری جماعت، یہ مسجد، یہ منبر، آپ دونوں شہزادے بلکہ تمام آل رسول کی مکمل عزت، مکمل احترام اور مکمل حرمت اور عظمت کا قائل ہے، کسی جگہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کی محبت ایمان کا بے حل ہے، ایمان کے لیے ثبوت ہونا چاہیے، جو یہ ہے کہ آپ سارے آل رسول سے اپنی محبت زندہ رکھیں۔ باقی اب ٹائم ہو گیا، جو کچھ اب ہو رہا ہے اس میں بھی آپ پر بات چھوڑوں گا، انصاف کی بات اور اسلام کی بات اور قرآن کی بات، اس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ یہ سبیلے لگاتے ہیں، نہ یہ ماتم کرتے ہیں، نہ یہ وہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا موقف قرآن کے ذریعے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سنیے۔ 5 منٹ آپ دیجئے بس۔ قرآن حکیم کی آیت میں نے پڑھی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مسلمانوں کو حکم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر جائیں، تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور زبان سے کہنے سے بھی روک دیا، زبان کے پیچھے دماغ ہے نا، دماغ میں سمجھنے والی بات۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا ہے شہیدوں کو، اور نہ دل و دماغ میں یہ بات رکھنی ہے کہ شہید مردہ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کیا سمجھنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، 2 جگہ آیا بل احیاء، اللہ کے راستے میں جام شہادت اپنے لبوں کو لگانے والے زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف واویلا ہے، ایک طرف ماتم ہے، ایک طرف شور شرابہ ہے، اور ایک طرف نت نئے انداز سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی کوئلوں پہ چل کے یہ کام کر رہا ہے، کوئی تلواروں سے اپنا سر پھاڑ رہا ہے، دوسری طرف یہ باتیں نہیں ہیں، کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی آیت جہاں سے پڑھی ہے وہاں ہی ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کہتے ہیں مختلف طریقوں سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ آزمائش آئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بھی، اور آپ کے خانوادہ پر بھی، آپ کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر، قابل احترام اور باپردہ خواتین پر بھی، لیکن قرآن لائن دیتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ خوشخبری کس کو ہے؟
واویلا کرنے والوں کو کوئی خوشخبری نہیں کسی بھی جگہ پہ، ثبوت ہی کو نہیں۔ اول تو قرآن کی نزول اس وقت مکمل ہو چکا تھا، کیسے ہو سکتا ہے ماتم کا ثبوت؟ کیسے ہو سکتا ہے واویلے کا ثبوت؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ موجود ہے کہ ایسے مواقع پہ صبر کی تلقین ہے، اور صبر کرنے والوں کو پھر اجر ہے۔ اور انہوں نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا الذین قالوا اذا اصابتہم مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اور واقعتاً یہ پریشانی ہے، یہ بڑی آزمائش ہے، بڑی تکلیف سے خانوادہ رسول گزرا، کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ کہنا ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے گریبان پھاڑا مصیبت کے وقت، اور جس نے اپنا منہ نوچا اور منہ پر تماچے مارے، ارشاد پاک ہے، کسی مسلک فرقے پارٹی کی بات نہیں، ارشاد پیغمبر ہے کہ فلیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4-5 چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی تھیں اور میری امت بھی ان کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے یہ پیش گوئی فرمائی، ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوحہ ہے، نوحہ کرنا۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا اور میری امت میں بھی یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ اور اسی طرح بہت ارشادات ہیں۔ اس لیے ایسے ماحول میں اسلام ہمیں جو رہنمائی اور لائن دیتا ہے وہ صبر ہے، اور سچ کا دامن تھامنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اصحاب رسول کا بھی مخلص اور محب بنائے، اور آل رسول کا بھی مخلص اور محب اور خادم اور نوکر بنائے، اور ان دونوں طبقات کا خادم اور نوکر بنا کر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کل قبروں میں سے دوبارہ اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائٹ اگر آ گئی ہے تو لائٹ سے کر دو۔